السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات و تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ مسجد کے تعلق کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔
کہ مسجد کا تعلق کسی بھی ناحیے سے ہو، نمازی کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، منتظم کی حیثیت سے یا خادم کی حیثیت سے، یہ مسجد کا تعلق ہمیں کیا دیتا ہے اور ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کچھ باتیں تھیں، باقی وہ آج اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کی گوش گزار کی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے اس مسجد کے تعلق سے، کہ آپ نے فرمایا کہ خیر بقاء الارض المساجد وشر بقاء الارض الاسواق، کہ اس زمین کے اوپر سب سے جو بہترین ٹکڑا ہے، اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے وہ یہ مساجد ہے۔ حالانکہ اس زمین کے اوپر بہت خوبصورت جگہ بھی ہیں، محلات ہیں، شاہی دربار ہیں، بڑی بڑی عظیم الشان بلڈنگیں ہیں، لیکن اگر مسجد بوسیدہ بھی ہے، خستہ حالت بھی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، مٹی کی بنی ہوئی ہے، گارے کی بنی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ جگہ وہ یہ مسجد ہے، اور سب سے جو بدترین جگہ ہے اس زمین کے اوپر وہ بازار ہے۔ لیکن بازاروں میں ہمارا دل لگتا ہے، بازار کو بدترین جگہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ وہاں پر بددیانتی بہت ہوتی ہے، جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، خیانت کا ارتکاب بہت ہوتا ہے، ملاوٹ اور جھوٹ کا بہت ہی وہاں پر بول بالا ہوتا ہے، مالی خیانتیں، حلال و حرام کی تمیز بازاروں میں نہیں ہوتی، اور جو خاص طور پر آج کل کے بازار بے حیائی کے وہاں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اس وجہ سے بازار کو سب سے بری ترین جگہ کہا گیا ہے۔ تو یہ مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ جو تعلق یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مسجد کسی ایک شخص کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ مساجد بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے ساتھ جو تعلق یہ بہت ہی برگزیدہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق باللہ، تعلق بالمساجد انسان کو کس قدر رفعت شان اور درجات کی بلندی کا جو ذریعہ بنتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں کہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کا تقدس، احترام کس قدر زیادہ ہونا چاہیے، کہ ہمیں دنیا میں جتنی بھی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، جتنے بھی محلات ہیں، ان سے بڑھ کر اس اللہ کے گھر کا جو تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اور اس کی جو تعظیم والا معاملہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت اگر جو اس کی قدر کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر، اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ بڑی عظیم حدیث ہے مسجد کے تعلق کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہوتی ہے، ہر وہ شخص جو متقی ہے اس کا جو گھر ہے وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، اللہ رب العزت اس شخص کی ضمانت دیتا ہے، اس شخص کی گارنٹی پروردگار دے رہا ہے، کس شخص کی، کہ جو شخص اس مسجد کو اپنا گھر تصور کر لیتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ کس بات کی اس سے گارنٹی مل رہی ہے؟ اللہ رب العزت کس بات کی اسے ضمانت دے رہا ہے؟ بالروع والرحمت والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ الى جنت اللہ
اللہ رب العزت اسے اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے، اس بات کی ضمانت مل رہی ہے کہ جو اسے اپنا گھر سمجھے گا برہو، یہ اللہ رب العزت اس بندے کو خوب آباد کرے گا۔ والرحمتی، اللہ رب العزت اسے رحمت عطا فرمائے گا۔ والجواز علی الصراط، اور صراط مستقیم پر اللہ رب العزت اسے چلا کے اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ صراط مستقیم جو کہ قیامت کے دن ایک سب سے کٹھن، سب سے خطرناک ترین جو مرحلہ ہے، یہ پل صراط کو عبور کرنا ہے۔ وہ پل صراط جو کہ ایک بلیڈ سے بھی زیادہ باریک اور خطرناک ہوتا ہے، اس پل صراط شخص سے کوئی شخص گزرے گا اور یہ نور کی بدولت اس پل صراط سے گزرا جائے گا۔ ایک انسان جتنا نور اکٹھا کرے گا دنیا میں رہ کر، وہی نور اسے پل صراط کو عبور کروائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس شخص کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ جو شخص اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ اندھیروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مغرب پڑھتے پڑھتے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اندھیروں کے اندر ہم نمازیں پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، رات کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ تمام اندھیرے کل قیامت کے دن آپ کے لیے نور بن جائیں گے۔ اور یہی وہ نور ہے جو کل قیامت کے دن انسان کو صراط مستقیم عبور کروائے گا۔ اور جس شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ اس انداز کے ساتھ ہو کہ وہ مسجد کو اپنا گھر تصور کرے، جیسے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اس میں چھوٹی سی خرابی ہو جائے فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے، اپنے گھر کو پرامن رکھتا ہے کہ اس میں کوئی فساد بگاڑ نہ ہو، اس کی خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے، اسے مزین بناتا ہے، اس اعتبار سے اپنے گھر جیسا وقت مسجد کو گھر سمجھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ اس شخص کو خوب آباد کرتا ہے، اللہ اس شخص کو صراط مستقیم بھی عبور کروائے گا، الى رضوان اللہ، الى جنت اللہ، اللہ اس شخص سے راضی بھی ہوگا، اپنی رضا میں اسے میں لے آؤں گا اور اسے میں اپنی جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ کتنی بشارتیں ہیں صرف ایک مسجد کے تعلق سے۔ اور جیسے ہم نے دوسرا جمعے میں سنی تھی کہ عرش کا سایہ بھی کل قیامت کے دن اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جو شخص جس کا تعلق قلب ہو، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، اور ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر غرق ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نصیب ہوگا۔ نوجوانی کی عبادت تو اللہ کو اتنی پسند ہے، لیکن آج کا نوجوان سیاسی جماعتوں کی بھیڑ چڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وہ جماعتیں جو ہمیں کچھ نہیں دیتی، نہ کوئی فائدہ ہوگا، ہمارا اخلاق بھی برباد ہو گیا، ہمارا کردار بھی اس میں خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، ہماری زبانیں بھی گندی ہو گئی جماعتوں کے تعلق کی وجہ سے۔ ایک نوجوان کا تعلق ہونا چاہیے تو مساجد کے ساتھ ہونا چاہیے، دینی جماعتوں کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرتا رہے، مساجد کے اندر دینی پروگرام کا انعقاد کرتا رہے، یہ دروس، یہ وعظ و نصیحت کے پروگرام، اس کا اہتمام کرنے والا ہو۔ ورجل شاب، ایسا نوجوان کہ جس کی ساری جوانی اللہ کے عبادت کے اندر گزر جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے بھی کل قیامت کے دن اپنا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان فی المساجد اوتادا، ان فی المساجد اوتادا، کہ بعض لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں، مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، مسجد کے قلعے ہوتے ہیں، جیسے قلعے کو میخ کو گاڑ دیا جاتا ہے اس جگہ پر، وہ جگہ ان کے خاص نشانی بن جاتی ہے، وہ جگہ ان کے نام کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے۔ ان فی المساجد اوتادا، وہ جگہ اس شخص کی پہچان بن جاتی ہے۔ اگر وہ جگہ خالی رہے تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں جگہ خالی ہے، فلاں شخص کیوں نہیں آیا۔ جگہ اپنی وہ مسجدوں کے اندر مختص کر لیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں، یہاں پر میں نے بیٹھنا ہے، اور وہ جگہ ان کے نام سے وہ معروف ہو جاتی ہیں، ہر شخص پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جلساء الملائکۃ، فرشتے ایسے لوگوں کے ہمنشین ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص ابھی مسجد میں نہیں آتا،
اس کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے گرد فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے اس کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ملائکہ کی مجالست کا شرف اس بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے اگر کبھی وہ شخص نہ آئے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر اللہ سے اس شخص کے بارے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر ہو، اس بندے کو خیر عطا فرما۔ فرشتوں کی دعائیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ فرشتے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا وہ دوست کہاں گیا، ہمارا وہ ساتھی ہم نشین کہاں گیا، آج ہم اس کی جگہ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ جگہ خالی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارا دوست کدھر ہے۔ اگر وہ شخص بیمار پڑ جائے تو فرشتے اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَإِنْ ظَهَرُوا لِحَاجَةٍ أَعَانَهُمْ، اگر وہ شخص کسی دنیاوی حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر بھی جاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنی سعادتیں ہیں، کیسی فضیلتیں ہیں اس شخص کو کہ جو مسجدوں کے اندر اپنی جگہ مختص کر لیتے ہیں، اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں، وہ جگہ ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ اگر وہ جگہ خالی رہے تو تمام نمازی پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص آج نہیں ہے، کیا بات ہے، اس کی جگہ خالی ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ آپس کی محبت، یہ جو غائب ہونے کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں اس چیز کا احساس پیدا ہو جانا کہ ہمارا بھائی نمازی بھائی نہیں ہے، یہ تعلق بالمسجد کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق ہمارا اس انداز سے ہونا چاہیے، ایسی ہماری محبت ہونا چاہیے۔ اور یہ نمازیوں کا کردار ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر آئیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ، مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اپنی عبادت کریں، کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسجد کا ماحول خراب ہو۔ مسجد ایک پرامن جگہ ہے، ایک محبت کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد کے اندر آ کر آپ دوسروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا قائم کریں، جیسے کہ اکثر مساجد کے اندر جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اذان کے معاملے کے اندر، اقامت کے معاملے کے اندر۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرون اولیٰ کے اندر جو مساجد ہوتی تھی اس کے لیے کوئی خاص انتظامیہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پہلے دور کے اندر جو مساجد تھی ان کا جو انتظام و انصراف حکومت چلایا کرتی تھی، حکومت ہی انہیں بناتی تھی، حکومت ہی سارا خرچہ کرتی تھی، حکومت ہی امام کو متعین کرتی تھی۔ لیکن اب تو ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ ان کو دین کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں، مساجد کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں، انہیں تو سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی، انہیں تو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں آتی۔ اب مسجد کی ایک انتظامیہ بنتی ہے، جب ایک مسجد کی انتظامیہ بن جاتی ہے تو تمام نمازیوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون اس حوالے سے کہ ان کے انتظامی امور کے اندر کوئی دخل اندازی نہ کرے، جو نمازی ہیں وہ نمازی بن کر رہے، منتظم نہ بنے۔ اگر ان کے سامنے کوئی خرابی آتی ہے تو مسجد کی انتظامیہ کو وہ اس بات سے خبردار کرے کہ اس چیز کی فلاں کی اصلاح کر دے۔ اگر اس نمازی کی بات مانی جاتی ہے تو اس نمازی کو بھی اجر ملے گا۔ اگر اس کی بات انتظامیہ سمجھتی ہے کہ نہیں مناسب، وہ نہیں بات اس کی مانتی، تو اس رویے کی وجہ سے کسی بھائی کو، کسی نمازی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناراضگی یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم ایک جو مسجد کے تعلق سے سب سے بڑا جو ظلم ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپس کی ذرا سی رنجش کی بنا پر ہم مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی سے ناراضگی ہوئی، مسجد چھوڑ دی، دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے ساتھ جو ناراضگی ہے یہ آپ کو بہت سی خیر کے ساتھ محروم کر دیتی ہے، یہ سراسر محرومی ہے۔ آپ 5 وقت جو مسجد میں آ کر اپنے مومن بھائیوں، مسلمان بھائیوں کی زیارت کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو جو ثواب ملتا ہے اس سے محروم ہوں گے۔ آپ مساجد میں آ کر اپنے بھائیوں کو، نمازیوں کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کی سلام کا جواب دیتے ہیں، گویا کہ جواب دینا، سلام کرنا یہ دعائیہ کلمات ہیں، آپ ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قدم اٹھانے پر جو ثواب ملتا ہے، جو گناہ جڑتے ہیں، ان تمام سعادتوں سے، فضیلتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور کیسا بیوقوف یہ انسان ہے کہ جو اللہ کے گھر میں صرف ایک بندے کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ سے وہ ناراضی مول لے لیتا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب کسی شخص سے ناراضگی ہوتی ہے تو انسان اس شخص سے گھر نہیں جاتا،
یہاں تو پھر آپ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ کے گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تو مسجد چھوڑنے کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ذاتی ناراضگی کی بنا پر مسجد کو چھوڑنا سب سے یہ بھیانک جرم ہے۔ آپ کی اللہ کے ساتھ تو ناراضگی نہیں ہے نا، آپ کی اللہ کے ساتھ تو نعوذ باللہ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ تو مسجد کے تعلق سے یہ جو بھیانک جرم جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ناراضگی اگر ایک دو دن کے لیے ہو گئی ہے تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں گے، آنا جانا آپ کا رہے گا، تو آپ کی رنجش ختم ہو جائے گی، تو آپ کے دل کے اندر دوبارہ اس شخص کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسجد جو پرامن جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، ان کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی فساد، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے کام جو فتنے کا باعث بنتے ہیں، اس کا تو مسجد کے اندر بالکل نہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر ذرا ذرا سی بات پر فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ فتنہ کتنا بڑا اور بھیانک جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد کے اندر آ کر اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے جو اعلان کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر یہ کہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اسے تلاش کر رہا ہے، شور کا ماحول اس نے بنا دیا ہے، تو آپ اسے کہیں گے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے تیری چیز واپس نہ لوٹائے، کیونکہ اس نے مسجد کا تعظیم، اس کی توقیر سے منافی بات کہی ہے۔ حالانکہ اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کرنا بندے کا حق ہے اور ایک ضروری چیز ہے اور یہ حلال ہے، لیکن یہ حلال کام مسجد کے اندر آ کر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کی تجارت کے اندر نفع نہ دے، برکت نہ ہو۔ تجارت ہماری ضرورت ہے، خرید و فروخت ہماری ضرورت ہے، حلال چیز ہے، لیکن یہ حلال چیز بھی مسجد کے اندر آ کر حرام ہو جاتی ہے۔ اور جو فتنہ ہے وہ تو سب جگہ ہی حرام ہے، لیکن وہی فتنہ جو سب جگہ حرام ہے وہ مسجد کے اندر آ کر آپ کریں گے تو اس کا جرم بہت بڑھ جاتا ہے۔ جو چیزیں مطلقاً حرام ہے اس کا ارتکاب مسجد کے اندر آ کر کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر آ کر اس کی تعظیم، اس کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا جائے، ادب کے ساتھ مساجد کے اندر آ جائے، کوئی شور شرابہ نہ کیا جائے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ داخل ہوئے تو مسجد کے اندر ممبر کے قریب دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، شور ہو رہا تھا مسجد کے اندر۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سید عمر فاروق نے اپنی آواز بلند نہیں کی، حالانکہ ان کی کتنی آواز بلند تھی۔ عمر فاروق نے ایک کنکری لی، چھوٹی سی کنکری لے کر مجھے مارا، یعنی مجھے اپنی طرف متوجہ کیا کنکری کے ذریعے سے کہ کہیں آواز بلند کرنے سے مسجد کا ادب خراب نہ ہو۔ کنکری کے ذریعے سے مجھے متوجہ کیا اور پوچھا اشارے سے بندے آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے ان کا؟ تو جب ان بندوں نے عمر فاروق کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ شکل سے وہ شخص دونوں اجنبی لگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو تمہیں میں ضرور سزا دیتا کہ تم نے مسجد کے اندر آ کر بلند آواز سے تم نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو مسجد کے اندر جب جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، تو اس بے ادبی کی اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے کہ انسان بہت ساری خیر کے ساتھ محروم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو ایک بشارت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو ایک لیلۃ القدر کی رات بنائی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کہ اس کی جو عبادت ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس رات کا تعین جبریل امین نے کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ فلاں رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین ہو گیا، مجھے اس کا علم ہو گیا، اللہ نے مجھے اس بات کا تعین کر کے خبر دے دی۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اٹھے، مسجد نبوی کے اندر آئے اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے۔ جب آپ صلی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی مسجد کے اندر ممبر کے قریب بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کسی بات کے اندر الجھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ جب ان دونوں شخصوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اور کہا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے لیلۃ القدر کی رات کے تعین کے بارے میں بتا دیا تھا، اور میں یہ خوشخبری سنانے کے لیے تمہارے پاس مسجد میں آیا، لیکن تمہارے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے، شور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے ذہن سے یہ بات کو نکال دیا، مجھے بلا دیا، میرے سینے سے اللہ رب العزت نے یہ تعین ختم کر دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خیر سے محرومی ہوئی دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے۔ بعض جھگڑے، بعض لڑائیاں متعدی ہوتی ہیں کہ ان کے فسادات صرف دو شخص تک محدود نہیں رہتے، بلکہ امتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اب یہ صرف دو شخص مسجد نبی کے اندر جھگڑ رہے تھے، آپس میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، آپ کے ذہن سے یہ بات بھول گئی، آپ کو بھول گئے۔ سب سے بڑا شر پیدا ہوا کہ آپ کو بھول گئے، اور اس کی وجہ سے پوری امت متاثر ہوئی۔ اگر وہ نہ جھگڑتے، آپ صحابہ کرام کو اس رات کے تعین کے بارے میں بتا دیتے تو ہم نام مشقت میں پڑتے۔ یہ مشقت ہی ہے نا کہ انسان 5 راتیں جاگ کر اس رات کو تلاش کرتا ہے۔ ایک بزرگ بھی پوری ساری 5 راتیں جاگتا ہے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کی فضیلت پانے کے لیے ہم 5 راتیں عبادت کرتے ہیں۔ اگر تعین ہو جاتا تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ اب یہ جو مشکل آ گئی ہے یہ اسی کے نحوست ہے۔ تو مسجدوں کے اندر جب بہت سارے لوگ آپس میں جب رنجش کریں گے، اختلافات ہوگا، فتنے والا ماحول ہوگا، تو پھر تمام لوگ بہت ساری خیر کے ساتھ برائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو مسجد کے تعلق سے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر ماحول ایسا ہونا چاہیے، پیار محبت اور اچھے اخلاق والا ماحول ہونا چاہیے۔ جیسے عیسائیوں کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، صحابہ کرام نے اسے گرفتار کر کے لائے مسجد نبوی کے اندر اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صحابہ کرام نے اسے کوئی تلقین نہیں کی، اسے کوئی تربیت دی، کوئی اسے اسلام کی دعوت نہیں دی، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی اسلام سے متعلق کوئی بات کہی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیا، اسے آزاد کر دیا۔ لیکن جب اسے آزاد کیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، صرف صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ کر، مسجد کے اندر کا ماحول دیکھ کر، ان کے آپس کا اخلاق، ان کی آپس کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے بات کرنا، محبت بڑے انداز میں انہیں سمجھانا، یہ تمام حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن آج کوئی اجنبی ہماری مسجد کے اندر آ کر ہمارے بزرگوں کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر مسجد چھوڑ دیتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہ آپ کے رویے کی وجہ سے ایک نیا شخص مسجد سے برزن ہو رہا ہے۔ مسجد کا امن، مسجد کے اندر پرسکون ماحول، اس کو پیدا کرنا ایک نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، واجب ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں۔ اور مسجد کا جو امام ہے اور جو مؤذن ہے اس کے کیا حقوق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ضامن ہوتا ہے اور جو مؤذن ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر امام کا جو مقام وہ مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ امام ضامن ہے کہ امام تمام نمازیوں کو کفیل ہے، جتنے بھی نمازی ہیں 100 ہیں 1000 ہیں، اس امام کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اسے اللہ کے خوف اور خشیت کا مرقع ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جو سنت کے خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں لوگوں کو بغیر وضو کے پڑھا لے، اس کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی خشیت، خوف ہونا چاہیے۔ اگر وہ سچی نمازیں پڑھا رہا ہے، اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تمام لوگوں کی نمازیں متاثر ہوں گی۔ تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو سنتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اور جو مؤذن ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے، مؤذن امین ہونا چاہیے کہ وہ وقت پر اذانیں دے، وقت پر اذانیں دے، اس میں تاخیر اور تقدیم نہ کرے، کیونکہ اس سے بڑا حرج ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں روزے ہوتے ہیں،
اور رمضان کے علاوہ بھی جو روزے رکھے جاتے ہیں، خواتین کے جو قضا روزے ہوتے ہیں، جمعرات کو سوموار کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، اگر ایک مؤذن اذان وقت پر نہیں دے گا تو لوگوں کی سحری اور افطاری کی جو ساری ترتیب ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ والمؤذن مؤتمن، ان کے مؤذن امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، کہ نماز کے اوقات کے، اذان کے اوقات کو خاص خیال رکھنے والا ہو۔ اور ایک امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو اذان ہے مسجد کی مینارے کے اوپر دی جاتی تھی، مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، اور مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا تھا تو مسجد کا مینار بلند ہوتا ہے، اور جب مؤذن اس کے اوپر چڑھتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں دھیان پڑتا ہے، تاکہ وہ مینارے پر چڑھ کے جب اذان دے تو لوگوں کے گھروں میں مت جھانکے، امانت داری کے ساتھ مینارے پر چڑھے، اپنی نظروں کو جھکائے اور امین بنتے ہوئے اذان دے اور واپس ہی اسی حالت میں واپس آ جائے، لوگوں کے گھر میں مت جھانکے۔ یہ ہے امین ہونے کا مطلب۔ تو ایسا مؤذن ہونا چاہیے کہ جو پورے سال جو اذان کا وقت ہے اس کا خاص خیال رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے اندر فجر کا وقت اور جو مغرب کا جو اذان ہے وہ تو بروقت دے، باقی اس کے علاوہ پورا سال وہ فجر کی اذان بھی لیٹ دے اور مغرب کی اذان بھی وہ تاخیر کا اسے بھی مؤخر کر دے، تھوڑی تاخیر کے ساتھ۔ جیسا کہ آج کل ہم احتیاط کے نام پر جو کام کرتے ہیں نا، ایک احتیاطی طور پر کہتے ہیں کہ احتیاط کے نام پر جو بت بھی ہم نے اپنے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے نا کہ احتیاطاً میں یہ کام کرتا ہوں، احتیاطاً مغرب کے بعد 3-4 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ جیسے بعض لوگ ہر سال اپنے نکاح کی تجدید کرتے ہیں، اپنے نکاح کی تجدید کرتے ہیں کہ ممکن ہے سال میں کوئی ایسا ہم سے کام سرزد ہو گیا ہو کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہو، اب وہ اس احتیاط کے نام پر ہر سال نیا نکاح کرتے ہیں۔ اب یہ بت ہے جو اپنے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعے کے ادا کرنے کے بعد زور کی نماز پڑھتے ہیں احتیاطاً، کہ ممکن ہے ہمارا جمعہ ہمارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو تو وہ احتیاطاً زور کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کے نام پر ایسے بےہودہ کام کرنے، ایسے خلاف شریعت کام کرنا، اس کی اصلاح کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احتیاط کے نام پر سال بعد نکاح کرنا، احتیاط کے نام پر مغرب کی نماز کو اذان کو لیٹ کرنا، فجر کی اذان کو لیٹ کرنا۔ آپ کا رمضان کے اندر تو فجر کا ٹائم صحیح رہتا ہے، لیکن باقی پورے 11 مہینے آپ اس کو ٹائم کو بدل دیتے ہیں۔ کیا سال کے اندر لوگ روزے نہیں رکھتے؟ ایام 20 کے روزے، جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، یہ لوگوں کے روزے مت خراب کریں۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ والمؤذن مؤتمن، مؤذن جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ تو مؤذن کے حوالے سے، اس کی فضائل کے حوالے سے، امام کے جو حقوق کے حوالے سے ہم کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مسجد کے جتنے بھی آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کا جو منصب ہے اور جو مؤذن کا جو منصب ہے بڑا عظیم منصب ہے۔ کیسا عظیم منصب ہے مؤذن کا کہ عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر اور عظیم بادشاہ، عظیم خلیفہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے کندھوں پر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا۔ اس کے حوالے سے مزید کچھ فضائل آئندہ جو میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا تعلق بالمسجد ایسا مضبوط ہو کہ ہمارے اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔